امریکہ کی طرف سے آج ایک بار پھر ایک بڑا چھکا لگا ہے۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ زلمے خلیل زاد جو ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی ہیں اور ٹرمپ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جو پاکستان اور بھارت کا جو تنازع چل رہا ہے اس حوالے سے بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی جو لیڈرز ہیں یہ یونٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ قومی اتحاد چاہتے ہیں، اگر یہ قوم میں اتحاد چاہتے ہیں تو ان کو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا۔ اور یہ جو بیان ہے یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ یہ چپیڑ ہے اس ملک کی حکومت کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو جیل میں رکھ کے اتحاد کی بات کریں گے، کیونکہ اس ملک میں کروڑوں ووٹرز عمران خان کے ہیں، اس ملک میں کروڑوں لوگ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، اس ملک میں لاکھوں کروڑوں لوگ عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں، وہ اس ملک میں کیا گیا جو ظلم ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، جو 26 نومبر کو ہوا وہ یاد دہانی کرواتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلیر انسان، ایک نڈر انسان، ایک بہادر انسان، ایک شیر جوان جس کا نام سالار خان کاکر ہے، جو بلوچستان سے سب سے پہلے نکلا تھا۔ جب 24 نومبر کی فائنل کال تھی تو بلوچستان سے نکلا اور بڑے یادگار ایک واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو ایسا ہوا کہ پولیس والوں نے سالار کاکر کے ورکر کو گرفتار کر لیا تو سالار والوں نے پولیس والے اٹھا لیے، انہوں نے کہا کہ وہ دو یہ لو، اس طرح اپنے ورکرز کا ساتھ دیا۔ سالار خان کاکر ایک بہادر نوجوان، ایک ایسا جوان جو سب سے پہلے ڈی چوک پہنچا، اسے وہاں سے گرفتار کیا گیا، وہاں اس کے ایک جوان، وہاں اس کے ایک کارکن کو گولی لگی، شہید ہو گیا، بلوچستان کا نوجوان تھا۔ اس کو لے کے جب یہ 26 نومبر کی رات تھی، یہ واپس جا رہا تھا تو اٹک کے مقام سے سالار خان کاکر کو گرفتار کر لیا گیا، اور آج 6 ماہ بعد سالار کاکر کی ابھی رات کی اس وقت رہائی ہوئی ہے، لیکن چہرے پہ کوئی خوف نہیں، چہرے پہ کوئی ڈر نہیں، چہرے پہ آج بھی وہی جذبہ، آج بھی وہی جنون، آج بھی وہی ہمت اور آج بھی وہی حوصلہ۔ سالار خان کاکر کی رہائی کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ علیمہ خان کی بات کرتے ہیں۔ آج علیمہ خان نے، میں نے پہلے بتایا کہ آج ڈانٹ پلائی گئی، آج برہمی کا اظہار کیا گیا تحریک انصاف کے MNAs کے لیے۔ باقی عمران خان کا جنید اکبر کے حوالے سے اڈیالہ جیل سے ایک پیغام سامنے آیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں زلمے خلیل زاد کی، یہ ٹرمپ کے ایک قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں ابھی جو صورتحال ہے، پاکستان اور بھارت کا تنازع جو چل رہا ہے، ابھی DGSPR کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، لیکن ہر چیز کا نچوڑ یہ ہے، ہر چیز کا خلاصہ یہ ہے، ہر چیز کا حل یہ ہے کہ ایک انسان جس کو اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا ہے، جس کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، اس انسان کو رہا کرنا ہوگا امن کے لیے، کیونکہ وہ ضمانت ہے امن کی۔ اس انسان کو رہا کرنا ہوگا سلامتی کے لیے، کیونکہ وہ ضمانت ہے سلامتی کی۔ اس انسان کو رہا کرنا ہوگا یونٹی کے لیے، اتحاد کے لیے، کیونکہ وہ ضمانت ہے اتحاد کی۔ وہ کہتا ہے میرے پاکستانیوں، کبھی اس نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ نہیں لگایا، کبھی اس نے سندھو دیش کا نعرہ نہیں لگایا، کبھی اس نے پختون کارڈ نہیں کھیلا، کبھی اس نے سرائکی کارڈ نہیں کھیلا، کبھی اس نے بلوچی کارڈ نہیں کھیلا، لیکن وہ جب بھی بات کرتا ہے میرے پاکستانیوں۔ اور پھر 8 فروری کو آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا کا کونا وزیرستان ہو، خیبر ایجنسی ہو، یا دوسرا کونا ہو، سوات کا کوئی دوسرا کونا ہو، یا پھر پنجاب کا کونا ہو، راجن پور ہو، یا کوئی سندھ کا کوئی کونا ہو، بلوچستان کا کوئی کونا ہو، ہر طرف سے اس انسان کو ووٹ ملا، وہ انسان جیتا، ہر طرف سے جیتا۔ لیکن فارم 47 2 نمبری کی گئی، یہ ایک ڈمی، ایک جعلی، ایک 2 نمبر حکومت بنائی گئی، اور آج یہ بات کر رہے ہیں یونٹی کی، اتحاد کی۔ آج یہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو پھر خواتین کو اٹھایا نہیں جاتا، پھر خواتین کو گرفتار نہیں کیا جاتا، پھر خواتین کا 6 روزہ فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جاتا، پھر خواتین کو ڈیالہ کے باہر دھکے نہیں دیے جاتے، پھر خواتین کی ملاقات روکی نہیں جاتی، پھر عدالتوں میں انصاف ملتا ہے، پھر عدالتیں انصاف دیتی ہیں۔ جب اتحاد پیدا کرنا ہو، جب یقین پیدا کرنا ہو، جب قوم کو یونٹی کی طرف لانا ہو، تو آج زلمے خلیل زاد کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر آپ قومی اتحاد چاہتے ہیں تو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا۔ ایک دوسرا بات کرتا ہوں میں بلوچستان کے ایک بہادر شیر نوجوان کی، سالار خان کاکر ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا، یہ ایک ایسا بہادر
شیر جوان ہے جو بلوچستان سے چلا تھا اور پھر ڈی چوک پہنچا تھا. ڈی چوک یہ پہنچا تھا. ڈی چوک پہنچ کے مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں، ہر طرح کی مشکلات برداشت کی، لیکن وہاں پہنچا. اور پھر وہاں سلارہن کاکر کے ایک قریبی ساتھی کو، ایک کارکن کو فائر لگا، شہید ہو گیا. اس کی ڈیڈ باڈی لے کے یہ جا رہا تھا اور ظالموں نے وہ میت کے سامنے اس کو وہ میت تھی گرفتار کیا، اور وہ جس انسان کی، جس نوجوان کی میت تھی، اس کے بھائی کو بھی گرفتار کیا. اس کے بھائی کو بھی 3 ماہ جیل میں رکھا. اور آج سلار کاکر جیل سے رہا ہوا ہے. یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے. اور جو قربانی سلار کاکر نے دی ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تحریک انصاف اس قربانی کا کوئی صلہ بھی دے گی. ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ قربانی کوئی دیتا ہے، اوپر آ کے کوئی بیٹھ جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. دوسرا یہ، تیسرا جنید اکبر کے حوالے سے عمران خان نے ہدایات دی ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چرایا گیا، ووٹ چرایا گیا. جنید اکبر کو چاہیے کوئی ایسا لائمل بنائے، احتجاج کی حکمت عملی بنائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اور جنید اکبر جلد سے جلد احتجاج کی حکمت عملی بنائے. اب دیکھتے ہیں جنید اکبر صاحب کیا کرتے ہیں. دیکھیں، جنید اکبر نے کچھ کنونشن کیے، لیکن اس کے بعد وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو نظر آنی چاہیے تھیں. جیسے کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہونی چاہیے. جنید اکبر نے جو پرسوں کنونشن کیا بڑا زبردست تھا، جو بنیر میں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی کنونشن جنید اکبر نے کیے، اس میں سب سے زیادہ زبردست جو کنونشن ہوا وہ بنیر کا کنونشن تھا. لیکن خیبر پختونخوا کے نوجوان عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں. جنید اکبر اس کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو کس طرح موبلائز کر سکتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا. عمران خان کی طرف سے جنید اکبر کے لیے حکم آیا ہے، یہ پیغام آیا ہے کہ احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے. اب علیمہ خان کی بات کرتا ہوں. علیمہ خان آج عدالت پہنچی. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آج برہمی کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان کا کیس ہے، 4 ایمنیز ہیں، باقی تمام ایمنیز کہاں پر ہیں. ایک تو علیمہ خان کی طرف سے یہ کہا گیا. دوسرا، علیمہ خان آج مردان پہنچی ان لوگوں کے پاس جن کے ورثا، جن کے بیٹا کسی کا بھائی جیل میں گیا تھا، ان کے پاس پہنچی، اور شہداء کی فیملیز کے پاس علیمہ خان پہنچی. دیکھیں، علیمہ خان وہ کر رہی ہیں جو تحریک انصاف کی قیادت کو کرنا چاہیے، جو بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے، جو سلمان اکرم راجہ کو کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ جائیں. اور اگر دیکھیں، ایک کارکن ہے جو گرفتار ہے، اس کے گھر میں اگر ساری پارٹی چلی جاتی ہے، پارٹی کا چیئرمین چلا جاتا ہے، جنرل سیکرٹری چلا جاتا ہے، پارٹی کا صوبائی صدر چلا جاتا ہے، تو میں یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج اگر اس کا ایک بیٹا جیل میں ہے نا، کل وہ اپنے 3 بیٹے بھیجے گا. وہ کہے گا کہ انہوں نے ہماری قربانی کا مان رکھا تھا. تو وہ مان جو ہے وہ پارٹی تو اس طرح نہیں رکھ رہی، لیکن علیمہ خان رکھ رہی ہیں. آج علیمہ خان پہنچی تھی، اور اب کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، آپ کو دکھاتے رہیں گے، آپ کو بتائیں گے. ملک کی صورتحال کے حوالے سے، پاکستان اور بھارت کے تنازع کے حوالے سے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.